ٹاپیکل سردار یعنی تعلیمی مضامین کے حساب سے جو سرمن ہو واز ہو اس کے بارے میں بھی دیکھتے، یعنی اس میں سے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو بیان کریں، لیکن پھر بھی سم ٹائم لوگ آپ کو وہ مضمون دے دیتے ہیں اور پھر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اس کو، لیکن پھر آپ میں وہ سکل ہو کہ آپ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں، پروسیس آف سولوشن۔ مثلا ہمیں ایک ٹاپک دے دیا سیمینار کا کہ نوجوان کی روحانی ترقی میں رکاوٹیں، نوجوان کی روحانی ترقی میں۔ اب ہمارے لیے پریشانی کیا تھی کہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ روحانیت ہوتی کیا ہے۔ جو عام کلیسیا ہے یا عام لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بائبل پڑھتا ہے، جو دعا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ روحانی۔ لیکن روحانیت اس کا نام روحانیت نہیں ہے۔ تو روحانی کیا ہے پہلے تو وہ بتانا۔ اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس مضمون کو اسی طرح رکھا، لیکن ہم نے کہا ہم آپ کو ایک روحانی ترقی میں رکاوٹیں میں سے ایک ہی بتائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ روحانیت ہے کیا؟ اگر آپ کو روحانیت کا پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہوگا تو رکاوٹ ہی رکاوٹ ہوگا، جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ روحانیت ہے کیا۔ تو پھر ہم نے کویسچن کیا کہ روحانیت کیا لکھے۔ اب نوجوان ان کو تو سمجھ ہی نہ ہے کہ روحانیت کس کو کہتے ہیں، اور وہ ثابت ہو گیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، روحانیت ہے کیا، اس کے بارے میں سمجھ یا علم ہونا جو ہے وہ نہ ہونا، وہی بڑی رکاوٹ۔ سو جو ٹاپیکل ہے اخلاقی مضامین، میں اس کے حق میں اس لیے نہیں کیونکہ یہ پروسیس آف سلویشن کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، یعنی اخلاقیات سمجھانا، ہمارے کہ باپ کے ساتھ کیسے، ماں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، تو یہ تو اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن سم ٹائم مضمون ایسے دے دیتے ہیں۔ تاریخی مضامین، ہاں اس میں سے پروسیس آف سلویشن، تاریخی مضامین، جیسے میں نے ذکر کیا، اب تاریخی مضمون ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہاں جی، ابتدا کیا ہے؟ اور صرف زمین و آسمان کو بنانا ہی، اب اس میں سے پروسیس آف سلویشن کیسے لائیں گے کہ ابتدا میں دراصل دنیا کو بنانے سے پہلے خدا نے انسان کو محفوظ کرنا زیادہ ہوتا۔ تو آپ کی یعنی مضمون تو ہے، کسی نے دے دیا، تاریخی دے دیا ہے، یا ممکن ہے کہ صلیبی کلمہ جو ہے یہ بھی تاریخی مضمون ہے، تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صلیب پر بولا گیا ہے، اور اس میں سے بھی آپ۔ اچھا، تیسرا ہے تجرباتی مضامین بھی ہیں جن کے ایکسپیرئنس کے حوالے سے، لیکن یہ ہم یاد رکھیں تجربات اور تاریخ پر ہمارا ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ تاریخ اور تجربات، ممکن ہے ان کو تجربہ فرق ہو، آپ کو فرق ہو جائے، ہے نا، اور اس کا مطلب ہے کہ تجربات میں فرق آتا رہتا ہے، تو اتنا ہی ایمان فرق کر لیں گے، جیسے ہمیں غیر زبان کا تجربہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ تجربات کی بنیاد پر ہم اس پر ایمان قائم نہیں کر سکتے۔ تجربات کیونکہ وہ پادی سسل تھے ادھر شاہی بال پہ، ممتاز صاحب کی آپ کچھ دوستوں کی ملاقات بھی، تو سیدھا سا سادہ سا بندہ ہے، کبھی کبھی چلاکی بھی مارتے، لیکن وہ سادگی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پکڑے جاتے۔ تو آ کے دعا دو کر پھر کے میں نے پیغام دینا تھا، میں نے کہا بھائی جان
ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ تو ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ تجربہ ہو سکتا ہے, اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تجربہ کیوں ہوتا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا, اس پہ زیادہ شاید ضرورت نہیں کہ یہ تجربہ کیوں ہوتا ہے, اور بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر یہ تجربہ ہو گیا. تو یہ تجرباتی مضمون بھی ہو سکتے ہیں. سماجی, سیاسی, مالی جو مضامین ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. مجھے ایک جگہ بلایا انہوں نے, وہ تھا ہاں جی سلیبس میں, یعنی اقلیتوں کے خلاف مواد سلیبس میں, مختلف کلاسز کی سلیبس میں. تو اس کے اوپر 11 اسپیکر تھے. لیڈ کرنے والا کرسچن تھا. جب پہلے کو بلایا, دوسرے کو بلایا, جب تیسرے کو بلایا وہ بھی بول کے چلا گیا نا, میں نے اسے کہا اب مجھے آخر میں بلائیں, تیری مہربانی. کرسچن تھا, اس نے مان گیا. جتنے بھی آ رہے تھے وہ آ کے اسلام کی تعریف کرنی شروع کر دیتے, تبلیغ شروع کر دیتے تھے. اور 10 کے 10 ہی کیا ہوئے کہ بجائے سلیبس کے ان فالٹس کو بیان کریں, بجائے اس کے وہ آ کے اسلام کی تبلیغ. اور صحافی بھی, پورے شہر کے صحافی اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ ڈی سی وغیرہ یہ سارے تھے. جب میں آخر پہ گیا تو میں نے کہا کہ مجھے امید تھی کہ بڑے بڑے اسپیکر آئے, تو یعنی یہ تعلیم کے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں, لیکن مجھے مایوسی ہوئی ان کی سپیچ سن کے کہ ہم نے تبلیغ نہیں سننی تھی, ہم نے سننا تھا کہ سلیبس میں اقلیتوں کے خلاف بولا کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا میں یہ تیسری جماعت کی اردو کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت کے بارے میں یونا کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ میرے بعد دنیا کا سردار آنے والا. میں نے کہا یہ آیت پڑھ کے حضرت کے بارے میں یہ آیت لکھی گئی, میرا دل کرتا ہے اس شخص پر میں تو نظارت کا کیس کر دوں, کیونکہ حضرت کو دنیا کا سردار لکھ دیے, جو کہ میں نے بیان کر دیا. میں نے کہا جو کہ دنیا کا سردار ابلیس اور خدا کے مخالف قوتوں کو لکھا گیا وہاں پہ. تو اس بندے نے اچھا ان کے نا ایک دفعہ رنگ اڑ گئے سب کے, 15 منٹ کی سپیچ ان کے اوپر ایسی بھاری پڑی نا. اس کے بعد میں نے تو خداحافظ کیا تو گھر آ گیا. سارے صحافی کے ان کو بلائیں گے, ہم نے سوال کرنے تھے. کچھ صحافی تو گھر آ گئے. تو اس نے کہا نہیں وہ بھائی صاحب مصروف تھے, چلے گئے. تو سماجی, سیاسی مضامین بھی ہو سکتے, ببلیکل اس میں ٹچ کیا. پھر وہی بات, سیاسی بھی ہو, اگر سیاسی بھی ہو, سماجی بھی ہو, اگر مالی بھی ہو, تو پھر کیا ہو, پروسیس آف سلویشن اس میں سے نکلے. کردار, اگر آپ کو یاد ہو کہ کردار بھی کے اوپر بھی واضح ہو سکتا ہے. ہم نے جب شروع کیا تھا شخصیات سے شروع کیا تھا, اور پھر ہم آہستہ آہستہ سے اب یسایہ کی شخصیت پر چل رہے ہیں. یہ کریکٹر جو سرمن ہے اس کے میں سے شخصیات بڑا مضمون ہے کہ بائبل مقدس میں اتنی شخصیات ہیں جن کے میں سے کرسٹالوجی نکل سکتی ہے, اور کس طرح سے تعلیم, الزام, اصلاح اور راست بازی میں تربیت جو ہے وہ آپ کو پورا اس کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے. پھر جو لفظی واز ہے, ایک ہی لفظ پہ, کسی ایک لفظ پہ آنا, وہ ویسے یہ دلچسپ ہوتا ہے. جیسے میں نے, اور مشکل بھی ہے کہ محبوب ایک ہی لفظ ہے, محبوب اسی پہ ایک ہی لفظ, محبت ایک ہی, نفرت ہے نا چھوڑ دیا گیا, ایک ہی لفظ ہے.
چوتھا کلمہ چھوڑ دیا گیا. چھوڑ دیا گیا یا نہیں چھوڑ دیا گیا, مطلب وہ مضمون. سو لفظی. اور پھر پیراگراف کے اوپر بھی ایک سرمن جو ہے, پیراگراف, کوئی ایک پیراگراف جس پہ سرمن جو ہے وہ دیا جائے. بک سٹڈی یہ جو ہے یہ سرمن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی, لیکن سم ٹائم جو چھوٹی بکس ہیں جیسے ابدیہ کی کتاب ہے نا, جیسے ہاں جی یہ مطلب چھوٹے اسٹڈی میں کنکلوژن دیا جا سکتا ہے اس میں. ہاں جی پوری مطلب بک کا کنکلوژن, ہاں جی سم یعنی چھوٹی بکس جسٹ لائک جیسے میں نے کہا کہ ابدیہ ایک ہی چیپٹر ہے نا. پھر خطوط ہے, ان میں سے ایک ہی چیپٹر والے, 2 چیپٹر والے, 3 چیپٹر والے خطوط ہیں. سو کتاب کا اوپر بھی سرمن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا کتاب کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کتاب کے پورے کتاب کے ریویو کو سامنے لے کے آ سکتا ہے. پھر بشارتی ایونجیلیکل سرمن جس میں خوشخبری پائی جاتی ہو, لیکن میری ذاتی خواہش کیا کہ ہر سرمن کیا ہو, ایونجیلیکل ہی ہو, اس میں سے پروسیس آف سلویشن نکلے اور لوگوں کو اس کی سمجھ آئے. ریچول رسمی واز بھی ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں ویسے تو. ہمارے ہاں جو ہمارے چرچ میں رسمی واز جو ہے وہ بھی ہوتے رہے ہیں اور ہم ان کو شکر ہے سنتے رہے. پھر بیداری اور تجدید کے لیے واز, تجدید عہد کے لیے, جیسے 31 دسمبر کو تجدید عہد کا ایک سرمن تھا ہے نا, 31 کو نا ٹھیک ٹھاک جگہ ہے, صحیح ایویلویٹ کیتا ہے. 31 دسمبر کو تجدید عہد کا سرمن تھا, یعنی سارے کھاتا تھی پہلی بار تو پورا سارا سرمن ہو گیا. سارا بیداری نہیں سی, بے دردی سی. نہیں, لیکن عہد کو کی تجدید کی گئی. آپ نے پھر آلٹر پہ جا کے وہاں پر جا کر کیا کیا, اگر اس پہ کوئی کمی بیشی تھی تو آپ نے اقرار کیا. لیکن وہ سرمن میں اگر آپ کیا تھا سرمن, تھوڑے سے مجھ سے یاد دیکھ لیں, اس میں 3 بادشاہ تو تھے نا. ہاں, ان کی آپس میں اگر ہو جائے تو وہ پھیل جائیں گے. ہاں ڈفرنٹ تجدید عہد, اس میں گڈریے بھی تھے, اس میں بادشاہ بھی تھے ہے نا, اس میں فرشتہ بھی تھا, کہ وہ ہر ایک کی اپنی جاب ہے, اپنی کام ہے, اور وہ اپنی کام کو اگر آگے سے چلی گیا غلط کر دے گا تو پھر کی ہوئے گا, وہ لڑائی ستارہ بھی تھا, آپ غلط دے دے گا تو وہ کی ہوئے گا. مجوسی تھے, اگر آپس میں اگر لڑتے رہتے ہو تو وہ ستارہ تو سارے جو تھے ایک پوائنٹ پہ وہ اکٹھے تھے, لیکن ایک کام تھا. اور ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھی سپرد ایک کام کیا گیا, ہر ایک کی ذمہ داری, اور اس کے مطابق وہ کیا کرے, اپنے عہد کو یاد کرے کہ اس نے وہ کام پورا کر لیا یا نہیں کیا, یا وہ اس ٹریک سے آگے پیچھے ہو گیا. سو تجدید عہد صرف درست کرنے کی بیسیکلی یہ تھا. وہ اس کی بات تو مجھے بہت زبردست یاد آ گئی. تو ہاں جی, وہ پادی صاحب نے, بڑے بھائی ان کے ویڈنگ اینیورسری تھی, تو پادی صاحب نے کہا کہ اب وہ بھائی جو ہے نا وہ بھی مطلب 60 سے اب تو, لیکن یہ آج سے 5-6-7 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر سے ساگر اور ڈیزی کے تجدید عہد کے لیے دعا کرتے ہیں. تو بہنوئی میرے پاس ہی بیٹھے تھے,
تو میں نے نا ان کے کان میں ایسے جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا ہوں پھر 4 بچے. وہ ہنستے بہت اونچا ہے, وہ جو بہنوئی وہ ہنستے, جیسی دعا ہو رہی تو ان کا حادثہ جو ہے نا وہ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں, بیچ میں ہنسنا شروع ہو گئے. تو تجدید عہد ضروری نہیں کہ میاں بیوی کو تجدید عہد کی دعا کروائی جائے یا سرمن دیا جائے. ہاں جی, ان کو اس لیے دیا جائے کہ وہ آپس میں جو عہد کیے تھے, وہ جو وعدے لیے تھے, ان کو یاد رکھے. سو جو تجدید عہد کیا جو ہے وہ سرمن, تقریباتی واز بھی تقریب کے حوالے سے جو ہے وہ سرمن, جیسے شادی نکاح پہ ہم جو ہے وہ سرمن دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک نکاح کے وقت پہ میں نے پادری صاحب کا نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن چلے, ممتاز بھائی زیادہ قریب ہیں ان کے, باغدین صاحب نے نوئمی اور نومی اور روت اور نومی کا پیغام دے دیا. میں نے کہا یہ اس ساس اور بہو بندہ مر گیا, وہ پیغام نکاح دیتے کہ کام کر. تو مطلب جو رسمی سرمن ہے اس کے لیے بھی آپ صحیح چیز سلیکٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ ساس اور بہو کا پیغام نکاح کے ٹائم دلہا اور دلہن کو دے دیں, یہ وہاں پہ نہیں بنتا. وہاں پر کیا بنتا ہے کہ وہ جو مرد اور عورت ہے وہ خدا کے ساتھ کیسے اور ایک خاندان کس طرح سے. سو تقریباتی جو سرمن ہیں بچوں کے لیے واز ہیں, وہ بھی بہت کم لوگ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. پھر ساکرامنٹل واز بھی ہمیں جیسے جمعرات کو جو ہے وہ پاک عشاء کا سرمن جو ہے وہ ہم سنیں گے. طبقاتی خاص طبقات کے لیے واز بھی جو ہے وہ سم ٹائم آپ کو دینے کی مخصوصیت کے لیے, یعنی آرڈینیشن, جب کسی کو آرڈین کیا جائے تو اس وقت سرمن جو ہے وہ جو ہے. پھر ڈیووشنل تھاٹ, ڈیووشنل سرمن جو ہے یہ صرف 15 منٹ میں دعا گیت اور سرمن بھی ہونا ہوتا ہے. ڈیووشنل تھاٹ, اور یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ 15 منٹ میں کیا کریں, اس میں دعا بھی ہے, اس میں گیت بھی ہے, اس میں سرمن بھی ہے, پھر آخری دعا اربانی بھی ہے. یعنی وہی 15 منٹ ہے جس میں آپ ڈیووشنل جو تھاٹ ہے. اگر آپ ڈیووشنل تھاٹ کی کتاب دیکھیں تو آپ کو اسکرپچرین کی کتاب روزمرہ کی روٹی جو ہے وہ اس کی بڑی ایگزامپل ہے کہ ڈیووشنل تھاٹ جو ہے اس میں سے ہم دیکھ سکتے. اس طرح کے بھی کسی وقت ہمیں ڈیلیور کرنے کا موقع مل سکتا ہے, لیکن یاد رہے ڈیووشنل تھاٹ بھی اتنا ہی بڑا ہو اپنے مضمون کے حساب سے, جتنے زیادہ وقت والا تھاٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر گیانی, جسے ڈیووشنل کا اچھا باب کے حوالے سے بابی واز, ڈیووشنل تھاٹ یعنی گیانی, گیان کرنے والا, اور لیکن بابی چیپٹر کے حساب سے پہلا کرنتھیوں 13واں باب چیپٹر کے حساب سے محبت کا چیپٹر ہے نا, وہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس پہ, یعنی سرمن. اور بھی چیپٹر ہیں, بہت سارے چیپٹر ہیں جس پہ کیا ہو بابی جو واز ہے وہ. پھر تعلیمی واز جس میں زیادہ تر ڈاکٹرائن, عقیدہ, تعلیمی واز جس میں آپ کو اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہاں پہ ہم نے دعائے اربانی پر تعلیمی واز سنے ہیں, 7 سرمن ہوئے تھے دعائے اربانی پر, پھر عقیدے پر بھی ہوئے. اور کیونکہ صرف ہوا کیا تھا کہ دعائے اربانی
میرا باپ میں اتر گیا ہاں وہ بھی اس کے اوپر دوائر بانی پہلے پڑھا بادشاہ نہیں پہلے پڑھا دی میں نے جو لیڈ کر رہا سکھا تھا کہ سرمن سے پہلے دوائر بانی پڑھا دی. ہاں جی ترتیب چینج کی تھی. تو ہماری ایک پادری اچھل پڑی اس نے کہا وہ یہ کیا ہوگا پادری صاحب کو پتہ ہی نہیں دوائر بانی تو پڑھا. ہاں جی اور وہ پھر اچھل کے ساتھ اس نے سرمن سنے پھر وہ ساتھ میں سرمن پہ شاید سکون جو تھا وہ ہو گیا کہ ہاں جی. تو تعلیمی واز جو ہے وہ پھر تہوار کے حساب تہواری واز جو ہے وہ بھی ایک ہے. پھر سروے کو ہم کس میں رکھیں گے؟ تفسیری واز اولڈ نیو سروے کو اگر ہم کریں وہ تو پھر سیمینار ہی ہے نہیں کہ سروے میں ہم تعلیمی واز میں آ سکتا ہے وہ کتاب کا مطالعہ جیسے ہاں جی کتابی تفسیری واز تہواری واز اور پھر تفسیری واز صرف تفسیر کی جائے اس میں ایگزامپل نہ ہو کسی مشکل ٹاپک کی کیا کی جائے تفسیر کی جائے. جس طرح بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اگر خداوند تو مجھے فتح دے تو جو چیز سب سے پہلے جو مجھے سب سے پہلے ملنے آئے میں اس کو قربان کر دوں گا. اور اس کی اپنی بیٹی اور اس کی ہم نے پھر کیا کی تفسیری واز یہاں پہ کیا اور اس میں ہم نے یہ تفسیر میں سیکھا کہ ہمارا خدا اس طرح کی قربانی نہیں ہونے دیتا یعنی اور اس میں ہم نے پوری طرح سے اس کی تفسیر کی. پھر یعنی یہ جو مختلف واز ہیں ان میں سے ہمیں کلیسیائی ماحول کو سمجھتے ہوئے مضمون کے ماحول کو جانتے ہوئے 3 کام وہ جو ہم نے لکھے ہیں وہی ہر ایک کے ساتھ وہی کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلا تعارف ہے یا دیباچہ, خاکہ اور خاکہ کے نکات کی تشریحات اور پھر جتنے بھی یہ ٹاپک لکھے ہیں وہ اسی طرح سے تیار ہوں گے. یعنی تعارف فرض کریں آپ کو ایک مضمون دے دیا مضمون کہ آپ نکاح آپ سالگرہ آپ اس پہ کیا ہے آپ نے اب اور اس کے یہی پیٹرن میں رہیں گے تعارف یا دباچہ اس کا خاکہ اور خاکے کے نکات کی تشریح اور تبدیل جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے. سو کتنے اقسام ہیں تقریباً میں خیال 18-19 اقسام 23 ہاں جی اقسام جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں. ان 23 میں سے جو عام چل رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آیتی ہیں, بابی ہیں اور کردار ہے, ٹاپیکل جو سرمن ہے, بشارتی. تو پھر یعنی ہمیں 4 یا 5 سرمن اقسام کے سرمن چل رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ جو بیچ میں اقسام ہے ان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے میں اتفاق ہی نہیں کرتا جو کچھ اقسام اخلاقی سرمن دینے کی بجائے میں اخلاقیات کتاب لا کر یا کہوں گی 10 حکم پڑھ لو چلو بس ٹھیک ہے نا, وہ چوری نہ کرنا ٹھیک. کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں نا مجھے ہاں 7واں حکم کی ہے 6واں کی ہے نا ہاں جی 5واں میں زیادہ پوچھ لیتا ہوں. وہ کچھ کھچاؤ کرنا بھی پڑتا ہے نا مدرس ڈے پہ مدرس کو اپریشیٹ کریں, فادرس ڈے پہ فادرس کو کھینچے گھونچے وہ بھی ضروری ہوتا ہے نا, وہ بھی اخلاقیات میں آ جاتا ہے نا. سارا سال بچوں کو اخلاقیات سمجھا کے پھر پلان آف سیلیبریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی کچھ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ اب یعنی ہم جس کو بھی کہیں گے یار گناہ چھوڑ دے, اس کا مطلب ہے کہ گناہ چھوڑ دے, وہ تو ہو نہیں سکتا نا, تو وہ سمجھ لے کہ ہم ناممکن سا کام اس کے سپرد کریں, بھائی گناہ نہ کری یار. جیسے اسی طرح کہ بابر بھائی کو نا کھانے کی پلیٹ پکڑا کے بھائی کھانا ہاں تو یہ اس طرح سے
कोई क्वेश्चन अभी तक के लिए? मेरा ये था कि अभी हम ये तो करिए तो टाइम के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ठीक है, वो गो कि मैंने सोचा था बड़ा कि सफर हाँ जी, अगली दफ़ा सोचा था कि इसको हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं। गौर कीजिए कि टाइम जो है आपने रखा है कि 30 मिनट, जिसने आपको बुलाया उसने आपको टाइम दिया 30 मिनट, तो आपने उसको तकसीम करना है। 5 मिनट तारुफ के, दिबाचा 5 मिनट, और फिर 15 मिनट आपके जो नकात हैं उनकी तशरीह, और फिर 2 मिनट की या 3 मिनट की एग्जाम्पल या 5 मिनट लगा लें, तो कितने हो गए? ये आपके पास 25 मिनट हो गए, और 5 मिनट की अपील। और सारी रिवीजन भी इसमें अपील में जो 5 हिस्से हैं वो, यानी ये इस तरह से आपने तकसीम करना है, क्योंकि क्लोजिंग करना, क्लोजिंग पे बंदा फंसा होता है। आमीन वाला पेज दो। हाँ जी, शुरू तो वो कर लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग कई दफ़ा जो है ना वो फंस जाती है। उसकी वजह से जो 30 मिनट है वो 45 मिनट हो जाते, तो रोकदा लग जाता, वो पहले निकल जाते हैं। कभी लोड आई होंदी ना पहले ही। हाँ जी, वो ब्रेक नहीं लगती। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਬਾਬ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾते ਨੇ, चटनी पड़ाते पड़ाते। तो ये तकसीम जब आप करते हैं, आप सरमन को डिलीवर करें, देने से पहले खुद डिलीवर करें अपने पास कि ये 5 मिनट मैं ऊपर तो नहीं जा रहा, तो इसलिए इस तरह से तकसीम करेंगे तो फिर आप उसमें रहेंगे। और ये घर में एक दफ़ा ज़रूर, 2 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस की जाए। ख़ास जुमले नोट कर लेने हैं कि ये इस पे मैंने ज़रूर जोर देना है, ये इस मज़मून को खोलने के लिए है। और अगर वो टाइम गुजर गया, जुमले बाद में याद आए, तो फिर भी आपका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहा वो पैगाम तो डिलीवरी ने, असल जुमले तो मेरे कोल ही पे ने। तो इस तरह से तकसीम करेंगे। अगली दफ़ा जब हम इनको तैयार करेंगे, इस सरबन जो है, जो हमने पिछली दफ़ा एक आयत चुनी, उस पर हमने क्या किया, अब क्या करना है, तारुफ पहले है ना, दिबाचा जो है वो, और फिर 4 नकात और उनकी तशरीह, ठीक है वो, और फिर अपील। जो आपने अपने पास एक आयत या टॉपिक चुना हुआ है, चुन लिया ना, चुना हुआ ना पिछली दफ़ा, हाँ जी, वो आयत हमने, वो मरकज़ी बन जाएगी। हमने एक मरकज़ी सरमन जो है, और फिर किसी दिन ऐसे करेंगे कि नहीं, वो ऐसे करेंगे कि कोई छुट्टी वाला दिन देख के हम चले जाएंगे खानपुर डैम, है ना, ऐसा ना, ठंड है नहीं ये भी हाल है, ये भी हाल है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾ। तो समझो कि हलवाई बनाना है। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਲਾਈ। सर मुस्तकबिल करीब देना। हाँ जी, तो वो जो वो है वो हम देखें जितने हम हैं, जब डिलीवर करेंगे तो हमारा वो जो मजमून है और वो चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। जब आप घर में भी एक दफ़ा डिलीवर किया होगा, भाई ने पूछा कि सेमिनरी में नहीं पढ़ाते, बड़े बड़े तमाशे होते हैं इस पे, प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग, क्योंकि जो जिसमें इल्मुल वाज पढ़ाया होता है वो भी, और कुछ जो नकाद होते हैं प्रोफेसर वो भी बैठे होते हैं साथ, तो बड़ी मुसीबत होती है, वो तो स्टूडेंट होता है। हाँ जी, इसलिए तो बयान कर देना। अच्छा, तो कईयों का उनको पहले से पता होता है कि ए उत्ते जाके जो है ना
ये वो काजी मारेगा पहले ही पता तो वो सेमिनरी में बड़ा बहुत बुरा माहौल होता मेरी है। बैचमेट थी, उनकी प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग थी। अब वो बहुत पजल, उनकी मेंटर आई, उनको थोड़ा रेडी वेडी किया, फिर उसको कहा ठीक है सेट है। अब आखिर में जब दुआ करानी थी ना, और बीच में भी दुआ करानी थी, उसको एक ही नाम याद रह गया और वो नाम था मेरा। जो भी दुआ के रिफत हमारी रिफत हमारी, वो फिर आखिर में सब ने आखिर में भी कहती रिफत हमारी ना, मैं चुप, मैं क्यों मैं दुआ करनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਾਈ बार बार दुआ। ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। नहीं आज बदल के दी थी थोड़ी सी, लेकिन भाई ने साथ दिन भी दिया था। लेकिन वो हंस भी रहा था। प्यार के लिए। ले और ये ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਇਹ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ को ਭਾਈ ਦਾ तू ਕੀ कर ਜਵਾਬ दुआ, ਦਾ तू कर। ਦੁਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਨਾ ਹੀ एक दफा मेरे बहुत साथ पजल ऐसे थी। हुआ भाई ना, साहब मैं लीड कर रहा था, ਹੁਣ पता है कि भाई साहब, लीवा गीत है एक दफा मेरे साथ भी ऐसे हुआ ना, मैं लीड कर रहा था, बंदे कम थे, मैं उनसे फिर किसका नाम दुआ के लिए बंदे एक दो बंदों के नाम लिया, फिर बंदे कम थे, मैंने कहा किसका नाम ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ तो सी अच्छा अरे बागदीन साहब कहते ने अमर भट्टी साहब और मुमताज टेंगिल साहब की मैं मंगनी कर दे उधर भी साडी मंगनी हो गई मंगनी की वजह ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇਤਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਰਬੇਲੇ तो बची आई सी बाहरों ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਉਹ बची आई ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਆਪ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ हैं यार ये है मैं कि बेटा मैं ग्रैंडफादर हूं अगली दफ़ा से हम जो है वो और ज़्यादा हम तैयार होके हैं, क्योंकि जो मुश्किल हिस्सा है वो छेड़ेंगे, वो है प्रोसेस ऑफ सल्वेशन का। गो कि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके अपने मजमून में आपने कैसे दो तरफा है, चले मैं यानी कितनी चीज़ें दो तरफा है और एक तरफा है वो डालना है, पता ना लगे। फिर आपने गुनाह की डेफिनेशन डालनी है, उसके बाद तस्दीक तकदीस डालना है, तजल्ली को इतना जल्दी बेशक रहने हाँ तो आप गौर कर, इसलिए हम अच्छा है कि हम ये पढ़ लें प्रोसेस ऑफ सल्वेशन, फिर पढ़ लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा कि एक मजमून जो हमने आगे जाके पढ़ना है, थोड़ा सा एक जो है वो फिर हम उसमें चले जाएंगे, ताकि जब हम सरमन तैयार करें तो वो हमारे सामने हो, आउटलाइन उसकी आउटलाइन हमारे सामने हो कि ये उसमें डालना है। अब फर्ज करें हम यानी कोई भी मजमून ले लेते जो आपने चुना हुआ है, उससे हट के भी अगर आप मजमून फ़र्क करना चाहें, यानी अगर आप तस्लीमी कलमात अभी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको आप नहीं छेड़ना चाहते तो आप कोई और आयत चूज़ कर लें, उसके साथ तैयारी कर लेते हैं, है ना, ताकि क्या हो कि वो प्रोसेस ऑफ सल्वेशन से खाली ना हो। वैसे तस्लीमी कलमात कि आपका अदालत ही का मसला तो हल किया जा रहा था, बिल्कुल ठीक है ना। तो तस्लीमी कलमात वो कहते हैं ना, वो तबला बंदा सीखने गया तो जो नया था उसने कहा ये 50 रुपये लगेंगे, तो जो पुराना था उनके 150 लगे। उन्हें जी पुराना सीखा है इधर 150 कहते पहले मटाना पे। सरमन हम सलीबी कलमात सुन चुके हैं, सुना चुके हैं,
वो क्या करने पड़ेंगे, ज़हन में से रिमूव करने पड़ेंगे कि वो ए माफ़ी का कलमा, सत्तों दे सत्ते ही कलमात माफ़ी देने, ये कलमे होए तो माफ़ी हुई है ना, एक मतलब, तो इसलिए वो रिमूव करना पड़ेगा। अगर ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੜਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੜਕੇ ਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ, जगह तो करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ਤੜਕਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਸਟ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ वो टर्निंग पॉइंट है कि कैसे हम प्रोसेस ऑफ सल्वेशन पे नेक्स्ट टाइम में हम जो है वो ये पढ़ लेंगे, उसमें फिर साथ कोशिश करेंगे कि एक्सीजेस या हर्मेनेटिक्स का कुछ हिस्सा जो है वो हम वो थोड़े से भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस ऑफ सल्वेशन जो है उसका पूरा तड़का जो है वो है ज़रूरी। एक ही दिन में पढ़ लेंगे? नहीं भाई, 2 दिन ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। नवी और ले आवा नाल ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। सही है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਂਸਰ ਜੀ। ठीक है ठीक है। अगली क्लास कहाँ पे होगी? ऐसे ठीक है, जैसे कहते हैं ਠੀਕ ਹੀ ਬਸ ਹੋਈ ਥੀ। हाँ ਚਲੋ 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। नहीं वो कोई इशू नहीं है। सही नहीं वो ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋ 500 रुपये इतनी लोड पाना नहीं होती टेंशन नहीं। लोड जगते पाइए ना तो ठीक है, कोई गल नहीं, जगते खैर जगते फिर हाँ जी जग दे हो चेक तो कोई टेंशन नहीं है। जैक पे लोड डाल के ना हदिया इकट्ठा करो। ये आपने मेरे मुंह की बात है। यानी चंदे का गीत गा लिया, अतवार ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। नहीं वो तो और की बात है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइम मैं कर दूंगा आपकी तरफ चर्च में कर लेंगे, क्योंकि ये है ना गर्मी फिर बेगम ड्यूटी होती है, फिर इधर ही करेंगे, इधर बच्चों का से शोर शोर आगे पीछे होता है, बच्चे इधर से ठीक आप है, उधर ही छड़ के आओ। लेकिन अगर कोई HMC साथ हेल्प करे तो अच्छी बात। कोई इशू नहीं। ठीक है। 4 बजे संडे को करना है? ਜੀ संडे ਸੰਡੇ ठीक। संडे पक्के हो गया? ਜੀ ਜੀ ठीक ना ठीक है, पता आज यही काम कर रहे हैं। सैटरडे कर लो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਡੇ ਠੀਕ चलो ये ठीक है, वो फिर दूसरा दिन बिजी हो ठीक हो वो गया। हफ्ते बुजुर्ग कह रहे थे कि ठीक है। अगर पे 2 दिन में वो बिजी हो जाना नाले हफ्ता हिल ही जाता है, भाਵੇਂ जो मर्जी करिए हिल ही जाता है। कोई हाँ ना जी, कोई काम हफ्ते निकल। भर कोई सवाल नहीं है? दुआ कर लिए एक आखिरी, फिर नवी टॉपिक शुरू कर सब दुआ कराओगे। सही है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एल्डर्स क्लासेस के साथ